بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخصوص نوافل کے فضائل اور احکام۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت یقیناً رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ کل بروز قیامت فرائض کی کمی بھی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی بجا لائے۔ اس مناسبت سے یہاں مخصوص نوافل کے فضائل اور کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ معتکف انہیں اپنے معمولات میں شامل کر کے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکے۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیۃ الوضو ہو جائیں گے۔ مکروہ وقت میں تحیۃ الوضو اور غسل کے بعد والی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ صلاۃ اللیل، رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ صلاۃ التہجد، صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ اس میں قرات کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ ہے جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اشراق، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد سے لے کر دحوہ کبریٰ جسے عرف عام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ نماز چاشت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ نماز چاشت کا وقت، اس کا وقت بھی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر دحوہ کبریٰ جسے عرف عام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے
نماز اشراق کے بعد فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ نماز اوابین کا طریقہ: مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیجئے اور اس میں اتحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ و تثنیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ 6ٹھی رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر دیجئے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ افضل طریقہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ خواہ ایک سلام سے سب پڑھے یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چاچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز 1 بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 بار پڑھیے۔ نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ: اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدہ میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدہ میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت پڑھے اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھے، یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور ہر 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرنے، ورنہ انگلیاں دبا کر۔ صلاۃ الحاجات: حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے، اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔